مسلمان قرآن کو مانتا ہے، لہذا جس قرآن کو مانتا ہے اس کو پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ مسلمان دین کو مانتا ہے، لہذا دین کے احکام پڑھے گا۔ مسلمان اللہ رسول کی شریعت کو مانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی، فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے، ایک راستہ بنایا، لہذا مسلمانوں کے لیے جو ہے شریعت بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو مسلمان تو اس کو پڑھے گا۔ اب اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس کو سیکھنے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، مدارس بھی ہیں، جلسے بھی ہیں، اجتماع بھی ہیں، محفلیں بھی ہیں، تو یہ سب ان کے ذریعے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اگر ان چیزوں سے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کیا ہے؟ اللہ۔ مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا کا ذکر بند ہونا چاہیے، مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، مسلمان تو یہ نہیں کہتا کہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے، مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ شریعت کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر ہو آر یو؟ تم جو کلام کر رہے ہو تم کون ہو؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نہیں جناب وہ ہمارے آئین میں اسلام اتنا سارا موجود ہے، ہمارے قانون میں موجود ہے، ملک میں اتنا اسلام موجود ہے، پھر یہ ساری چیزیں کیوں؟ تو بھائی ہمارے آئین کے اندر یہ موجود ہے کہ ملک سے وفاداری ہونی چاہیے، ملک سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ اب وطن سے محبت کی کبھی بات ہی نہ کی جائے؟ کیونکہ آئین کے اندر تو موجود ہے، ملک سے وفادار رہنا چاہیے، غداری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے، لہذا اس کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کرپشن کی یہ سزا ہے، لہذا کرپشن پر کبھی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ روزانہ آئے دن ہمیں بھاشن دیتے ہو، کس بات کے دیتے ہو بھائی؟ آئین میں لکھا ہوا ہے نا، قانون میں لکھا ہوا ہے، ملک میں آپ کے ادارے موجود ہیں کرپشن کے حوالے سے، تو پھر یہ روزانہ جناب ہمیں بھاشن کس بات کے دیتے ہو؟ یار کرپشن نہیں کرو۔ ملک کے آئین میں اور ملک کے ادارے موجود ہیں جو جرائم کی سزاؤں کے حوالے سے، آرٹیکلز جرائم کی سزاؤں کے حوالے سے، ادارے موجود ہیں جرائم کو روکنے کے حوالے سے۔ تو بھائی ہر دوسرے دن کیوں پھر اس طرح کی جناب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہو کہ یار یہ جرم نہیں ہونا چاہیے اور جرائم کی یہ سزائیں ہونی چاہیے؟ کیوں؟ جب آرٹیکل آئین سب موجود ہے تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو آئین میں چیزیں موجود ہونے کے باوجود، ادارے موجود ہونے کے باوجود آپ ملک سے وفاداری کی تو روزانہ باتیں کرتے ہیں، آپ ملک سے محبت کی روزانہ باتیں کرتے ہیں، آپ جرائم کی روک تھام کی روزانہ باتیں کرتے ہیں، آپ کرپشن کی روزانہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو روکا جائے۔ آپ کو لے دے کے اگر اعتراض ہے تو قرآن پہ، حدیث پہ، اسلام پہ ہے کہ اسلام کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ اسلام کی باتوں کو یہ کہہ کے روکنا چاہتے ہیں کہ یا جب آئین میں موجود ہے اسلام، یا ملک میں مسلمان موجود ہیں، تو اسلام کی بات ہو تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے اور بقیہ چیزوں کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں مرض ہی دوسرا ہے، یہاں سبب ہی دوسرا ہے، اور یہ باتیں کرنے والے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کس طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی روزی روٹی روزانہ کی بنیاد پہ لگی ہوتی ہے، کچھ لکھنے کے لیے یا کچھ بولنے کے لیے۔ جس چیز کی روزی روٹی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر روزانہ ہی کلام کر رہے ہوتے ہیں، کرپشن کے خلاف بات کریں گے، ملک سے محبت کی بات کریں گے، آئین سے وفاداری کی بات کریں گے، یہ ساری ہونی چاہیے، ہم بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یار جہاں تم لوگوں کی روزی روٹی لگی ہوتی ہے وہاں تو تم لگے ہوئے ہو روزانہ، اور وہاں تمہیں یاد نہیں آتا کہ اس کے ادارے تو موجود ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے بولنے کا، اس کا تو آئین کے اندر موجود ہے، ہم کیوں بول رہے ہیں اس کے اوپر؟ وہاں نہیں، لیکن جہاں اسلام کی بات ہو، اگر کسی کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر دین کی بات ہو جائے تو آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ دین کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ گانے کا کنسرٹ ہو جائے یا ڈانس پارٹی ہو جائے یا کیٹ واک ہو جائے کالج میں، یونیورسٹی کے اندر، آپ کو اس پر اعتراض نہیں، لیکن یونیورسٹی کے اندر ہی اگر خدا رسول کے ذکر پر مشتمل اور اللہ رسول کے احکام کے بیان کے لیے کسی محفل کا، کسی مجلس کا، کسی اجتماع کا انعقاد ہو جائے تو آپ شروع ہو جاتے جی یہ کالج کے اندر انتہا پسندی پھیلائی جا رہی ہے، یہاں تو یہ کام شروع ہو گیا، یہاں تو یہ کام شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب بے حیائی جتنی مرضی پھیلے اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں اسلام پھیل رہا تو آپ کو کلام شروع ہو گیا، اسلامی احکام کی بات رہی تو آپ کو کلام شروع ہو گیا۔ یہی وہ چیز ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ہیں کون جو مسلمان کہلا کر، جن کو اسلامی باتیں ہی پسند نہیں ہیں، جن کو اسلام کے اوپر کلام کرنا اور گفتگو کرنا ہی پسند نہیں ہے، یہی وہ معاملہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اصل برائی پھیلانے کی اور اسلام کے خلاف چیزیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔